لیکن اے مسلمانوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک فرد کو، ہر ایک بچے کو اور ہر جوان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں۔ ہلو دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ سب مست ہو گئے؟ تو دوستو آج میں پھر آیا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں مفتی سلیمان ازہری کا بہت ہی پیارا بیان۔ تو دوستو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ اللہ کا در چھوڑ کے دوسرے در پہ کیوں جاتے ہیں، اور ہمیں سچا یقین ہونا چاہیے، ہم سچے کامل مومن ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور کسی پنڈت یا کسی مذہب میں، دوسرے مذہب میں نہیں جانا چاہیے۔ کسی کے در پہ کچھ نہیں ملتا، صرف اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو دوستو آج کی میری ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے، تو میں دکھانے والا ہوں ویڈیو کے اندر، مجھ سے جڑے رہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک فرد کو، ہر ایک بچے کو اور ہر جوان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں۔ آپ سب کو حق ہے، یقین ہے، ہر ایک کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں۔ اب یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ دو چیزوں سے آتا ہے۔ ایک اللہ کی ذات پر کمال کا یقین ہو، اور اپنے نبی پاک سے کمال کی محبت ہو۔ یہ دو چیزوں سے تمہارے اندر وہ جذبہ بھی آتا ہے اور اپنے حق ہونے کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا تمہیں ڈگمگاتی ہے۔ شیطان کا حربہ کیا ہے جانتے ہیں؟ شیطان سب سے پہلے شک ڈالتا ہے دماغ میں کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ان بحثوں میں ہر زمانے میں لوگ پڑے رہتے ہیں، آج بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر جو سب سے زیادہ مناظرے چلتے رہتے ہیں، فیس بک والے مناظر، واٹس ایپ والے جو مناظر ہیں، بڑے بڑے مناظر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو کٹے پر بیٹھ کر کے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، رات میں نکڑوں پہ بیٹھ کر کے، ان سب میں یہی بحثیں ہوتی ہیں، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اور یہ شیطان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، شیطان کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں اہل حق کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مناظرہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان کو غیر سے قوت بھی عطا فرمائی، وہ مناظرہ کرتے ہیں تو حق کا اظہار کرنے کے لیے۔ باقی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کسان ہیں اور سرجری کرنے کی بات کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میاں بیمار ہے کوئی آدمی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپریشن کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ کسان کے پاس جائے گا؟ اور یہاں اکثر ایسا ہی ہے کہ کسان پھاوڑا اور کدالی لے کر آپریشن کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے حکم لگا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جن کا حق ہے ان کو دے دیا جائے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شک پیدا کرتا ہے شیطان، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے۔ جب تک تمہارے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا کہ میں الحمدللہ حق پر ہوں، اسلام ہی حق ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب آئیے، آپ کو یقین جو بڑھنا چاہیے وہ دو چیزوں سے آتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور رسول پاک کی ذات سے بے پناہ محبت۔ یہ دو چیزیں لے لو ہم سے، اگر کوئی چیز نصیحت میں حاصل کر سکتے ہو تو یہ دو چیزیں لے لو۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں، میں خود بھی آپ سب سے یہ کہوں گا، اس کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو معلوم نہ ہو، بلکہ بچپن سے تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور ہر مسلمان کو اتنا یقین ہے کہ اللہ ہے، رب ذوالجلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے چلے جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اب کسی کو شک نہیں ہے کہ میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے، تقریباً ہر مسلمان جانتا۔ تو حضور سے محبت کرنا، یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں اگر آ گئیں، باقی سب سے تم صرف نظر کر لو، اپنی آنکھیں پھیر لو، دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے تم صرف نظر کر لو۔ دو چیزوں کی تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے جو تمہیں یقین کے درجے کو پہنچاتی ہیں، اور یہی حق جماعت کا امتیاز ہے، حق جماعت کا وصف خاص ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور رسول پاک سے بے پناہ محبت۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ گئے ہیں، ایک علاقے میں عیسائیوں سے آپ کا مقابلہ ہے،
حق پر ہونے کا یقین کیسا ہونا چاہیے. عیسائیوں سے مقابلہ ہے اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ مقابلے جو ہے صرف تلواروں سے نہیں ہوئے. کئی علاقے ایسے بھی آئے ہیں صحابہ کے ساتھ کہ کبھی علمی مقابلہ ہوا, کبھی زبانی مقابلہ ہوا, کبھی تلواروں کا مقابلہ ہوا, کبھی کسی اور طریقے سے بھی ہوا. جو میں مقابلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آج کے حالات سے اور مجھے جس طرح سے لوگ ابھی پہچانتے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیز سے. حضرت خالد بن ولید جب پہنچے تو عیسائیوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ اے خالد, ہم آپ سے تلواروں سے نہیں لڑیں گے, ایک چیز سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. ایک نہایت ہی خطرناک قسم کا زہر لایا. زہر لا کر کے عیسائیوں نے سامنے رکھا. کہا کہ ہم دونوں میں سے آگے بڑھتے ہیں, جو حق جماعت پر ہوگا وہ اس کو بغیر کسی خطرے کے پی جائے گا, اس کو پی جائے گا. حضرت خالد بن ولید نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, سیدھے آگے بڑھ گئے. باطل چیلنج تو کرتا ہے, مقابلہ کرنے کی بات تو کرتا ہے, لیکن سامنے کبھی نہیں آتا. یہ تاریخ رہی ہے, حدیث پاک میں موجود ہے. پیش تو انہوں نے کیا, زہر بھی لائے اور زہر بھی رکھا گیا. اور جب عیسیٰ کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ میاں یہ سب باتیں ایسی ہیں, ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تو مجھے ہرا دے گا تو 1 کروڑ کی کار دے دوں گا. کہہ دینے کی باتیں الگ ہوتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ صحابہ تھے جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے. جب عیسائیوں نے مقابلے کی بات کی, اور یہ مقابلہ مباہلہ کہلاتا ہے, حضرت خالد بن ولید سامنے بڑھے, اس زہر کی شیشی کو اٹھایا اور اپنے منہ سے لگا لیا. فرمایا گیا کہ اس زہر کی شیشی تو دور کی بات, اس زہر سے اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے, انگلی لگ جائے تو پوری جسم کی چمڑی نکل سکتی تھی. اتنا خطرناک قسم کا زہر کہ اگر ایک بوند چلا جائے تو اس کی انتڑیاں پھٹ جائیں. وہ پوری شیشی حضرت خالد بن ولید نے اٹھا کر پی. اور اس کے بعد ان عیسائیوں سے کہا اب تمہاری باری ہے, تم میں سے کوئی آ سکتا ہے. وہ سارے کرسیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے. یہی ہے حق اور باطل کا معرکہ. خط امتیاز جو ہے حضرت خالد بن ولید سے, لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا, آپ کو خوف نہیں ہوا, اتنا خطرناک قسم کا زہر آپ نے پی لیا. اب جو حق جماعت پر ہوتا ہے اس کا توکل دیکھیں. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ڈر کس بات سے لگے گا؟ زہر سے نہیں, مجھے میرے مصطفیٰ کی بات پر یقین ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس پر نہ زہر اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا. میں نے یہ پڑھ لیا اور پی لیا, باقی میری کوئی طاقت و قوت نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ان کی ہر بات پر یقین بھی رکھتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, یہ باطل اور حق کے معرکے اور مقابلے بہت تاریخ میں ہیں, لیکن الحمدللہ جو زمین پر قائم رہنے والی جماعت ہے وہ اہل حق کی ہی ہے, اہل حق کی ہے. حق بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ مقابلوں میں ہمارے سر بھی گئے, ہمارے جسم بھی گئے, لیکن اہل حق نے اس کو کبھی بھی عیب نہیں سمجھا, عیب نہیں سمجھا. ہماری جان جاتی ہے تو جائے, اس لیے کہ ہمارا نعرہ یہ ہے جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی, جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ بزرگوں نے فرمایا اللہ رب العزت اور اس کے حبیب پاک کے لیے بات آ جائے تو پھر ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں. میرے عزیزوں, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں, اہل حق کا جو یقین ہے نا, جو توکل ہے, وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے, اعلیٰ درجے کا. آج میں وہی چیز آپ کے سینے میں ڈال کر جانا چاہتا ہوں. آپ کو جب یہ یقین ہے کہ اسلام ہی سچا ہے, میرے نبی کی ذات ہی سچی ہے, تو پھر یاد رکھنا ہر خطرے سے تم نپٹ سکتے ہو, آندھیوں کا رخ موڑ سکتے ہو, طوفانوں کے منہ کو موڑ سکتے ہو, لیکن یقین ہو کہ میرا دین سب سے سچا ہے اور میرے نبی کی ذات سب سے سچی ہے, اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, اسی کے دست قدرت میں ساری ملکیت,
وہ اگر چاہے تو آگ کو جلانے کا حکم دے، وہ اگر چاہے تو سمندر کو غرق کرنے کا حکم دے، اور اگر وہ حکم نہ کرے تو نہ چھری چلتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ سمندر ڈبوتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں آیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کی فطرت ہے، جیسے آگ کی فطرت ہے جلانا، چھری کی فطرت ہے کاٹنا، پانی کی فطرت ہے غرق کرنا، ہم بھی مانتے ہیں یہ ان چیزوں کی فطرت ہے، لیکن ان کے اندر تاثیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ آگ کے اندر گرمی کی تاثیر اللہ رب العزت نے دی، چھری کو کاٹنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے، پانی کو غرق کرنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے، اور اگر وہ رب ذوالجلال نہ چاہے تو یہ چیزیں کچھ نہیں اثر کر سکتی، کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہوائیں میں آپ کو بتاؤں، وہ تو زہر انہوں نے پی لیا سیدنا خالد بن ولید، اور پھر اس کے بعد ایک دو نہیں کئی سال تک باحیات رہے۔ زہر ایسے پیا جیسے شربت پیا، اور نہ ان کے جسم پر کوئی اثر آیا اور نہ ہی کوئی خطرہ کبھی لاحق ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ معاملہ تھا۔ ان کے زمانے کے بعد ایسے مقابلے اور مباہلے حق و باطل کے درمیان ہوتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو فتح عطا فرمائی۔ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم دور کیوں جائیں، ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الہند معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، جب اجمیر کی سرزمین پر آپ کا بول بالا تھا اور کفار و مشرکین نے اس وقت بھی آپ کے لیے بڑی مصیبتیں کھڑی کر رکھی تھیں، کیا کیا چیزوں سے نہیں پریشان کیا، پانی بند کر کے پریشان کیا، آپ کے اوپر آگ پھینک کر کے، کبھی پتھر برسا کر کے، کبھی جادو کے ذریعے سے بہت سارے حملے کر کے انہیں دیکھا کہ حق جماعت کو پنپنے نہ دیا جائے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ 800 سال کے بعد بھی اس غریب نواز کو اجمیر سے نہیں باہر کر سکے۔ الحمدللہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حق کا سفیر بنا کر کے بھیجا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا امین بنا کر بھیجا۔ آپ کے ساتھ بھی ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ آپ گزر رہے تھے اور آگ کے پجاری آگ جلا کر کے ہون کر رہے تھے۔ ہاں، بعض لوگوں کے نزدیک یہ اگنی پوجا بھی تو ہے، اور وہ آگ کو اپنا دیوتا بھی سمجھتے ہیں، ماں بھی سمجھتے ہیں، اور کیا کیا سمجھتے ہیں واللہ اعلم۔ آگ کو بھی اپنا دیوتا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آگ بھی ہمارا خدا ہے۔ خدا اپنے بندے سے محبت نہ کرے تو پھر کون کرے؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا خدا ہمیں پالتا ہے، عقیدہ یہی ہے، وہ رب ہی ہے جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے آگ کو خدا کہا، ہمارا سوال یہی ہے کہ یہ خدا تم سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت غریب نواز کا بھی سیدھا سا سوال تھا، لاجک یہی کہتی ہے، آگ کی پوجا کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، کافی دیر سے ہون چل رہا ہے، تو اس پنڈت کے سامنے حضرت غریب نواز نے یہ کہا کہ یہ خدا ہے تمہارا، کتنے سال برسوں سے یہ جل رہا ہے، اس کو بجھنے نہیں دیا، ہم نے بجھنے نہیں دیا، رات بھی دن بھی یہ جاری رہتی آگ۔ تو آپ نے کہا ذرا اس میں ہاتھ تو ڈال کے دکھاؤ، اس میں ہاتھ ڈال کے دکھاؤ۔ اس پجاری نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جلائے گی۔ کہا پھر وہ تم کو ہی جلاتی ہے تو خدا کیسے؟ وہ تم تو عبادت کر رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو، کم سے کم تم کو تو بخش دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے کہا میاں یہ سب باتیں مت کرو، اس کی تاثیر یہی ہے کہ یہ جلائے، آگ کی فطرت ہے وہ جلاتی ہے، ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر یہ کیسا خدا ہے جو تم پر بھی رحم نہیں کرتا؟ میرا خدا تو مجھ پر رحم فرماتا ہے، میرا رب مجھ پر رحم فرماتا ہے، میں بھوکا ہوں تو کھلاتا ہے، میں کمزور ہوں تو طاقت دیتا ہے۔ ہمارا یقین یہی ہے، اللہ رب العزت ہے، میں بیمار ہوں تو صحت وہ دیتا ہے، میں اگر اندھا ہوں تو مجھے اجالے وہ دیتا ہے، ہمارا یقین یہ ہے۔ اور تم تو ہاتھ ڈالنے سے بھی گھبرا رہے ہو، ہاتھ ڈالنے سے بھی گھبرا رہے ہو۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر کسی نے ہم سے کہا اگر تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو حق سمجھتا ہے تو کیا تیری گردن پر میں چھری رکھ دوں؟ اگر کسی نے مجھ سے بھی یہ کہا انشاءاللہ العزیز ہم یہ کہیں ایک چھری کیا 1000 چھری رکھو سجدے میں، ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی جان بھی اللہ ہی کے لیے رکھی ہے اور دی ہوئی اسی کی ہے۔ تو آگ اگر خدا ہے تو اسی میں اگر ہاتھ ڈال کر کے جل جانے میں کیا فرق پڑتا؟ لیکن ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا انہیں۔ تو دوستو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے اندر دکھایا ثاقب مصطفی کا بہت ہی پیارا بیان،
جو انہوں نے بتایا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہر مسلمان کو کامل مومن وہی ہے جو اللہ پر یقین رکھے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، وہی کامل مومن ہے، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے علاوہ چھوڑ کے کسی دوسرے مذہب میں چلے جاتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کا در نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میری اسی ٹاپک پر تھی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔